السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں میری پچھلی ویڈیو کی طرح اس دفعہ کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، جو کہ میں نے بڑی محنت سے بنائی۔ پیارے دوستو، ہم نہر لاہور کے اوپر کھڑے ہیں، مغل پورہ کے اوپر۔ تو پیارے دوستو، آپ کا رخ اگر باغوان پورہ کی طرف ہو تو ہم سیدھا حضرت مادھو لال حسین شاہ سرکار کے قبر اطہر اور روضہ مبارک کی طرف ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج جو آپ کو یہ میں گیٹ دکھانے جا رہا ہوں، یہ اس میں ایک پیلا اور ایک سرخ کلر ہے۔ سرخ کلر حضرت شاہ حسین کو پریزنٹ کرتا ہے اور پیلا ہندو کلر جو کہ مادھو لال کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ شاہ حسین لاہوری 945 ہجری بمطابق 1539 سنی عیسوی میں ٹسکالی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا، جو کپڑا بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے دادا کا نام کلجیس رائے، جو کہ ہندو تھا، وہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پیارے دوستو، آپ کا پورا خاندان مسلمان ہوا۔ آپ کا خاندانی نام ڈھارا ڈھارا حسین تھا۔ ڈھارا ڈھارا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ والد شیخ عثمان کپڑا بنانے کا کام کیا کرتے تھے، جو کہ جلاہے تھے۔ پیارے دوستو، چنانچہ آپ محلے میں حسین جلاہا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد محترم شیخ عثمان ٹسکالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے ایک محلے میں رہائش پذیر تھے، جو کہ تلہ بھگو کہلاتا تھا۔ میں پیارے دوستو بتاتا چلوں آپ کے ابتدائی ایام، تو آپ شیخ حافظ ابو بکر سے علم حاصل کیے، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے 7 پارے چھوٹی سی ہی عمر میں حفظ کر لیے، اور آپ نے 36 سال کی عمر میں ایک بہترین اور قابل بزرگ بن چکے تھے، اور ان بزرگوں نے آپ کو بہترین بزرگ بنایا۔ پیارے دوستو، آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات لیا کرتے تھے، اور ایک اور شیخ استاد شیخ سعد اللہ آپ کو قرآن مجید کی تنسیب وغیرہ پڑھایا کرتے تھے اور تشریح سکھایا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار نے ایک قرآن کی ایک آیت میں دنیا لہو لعاب کے سوا کچھ نہیں یہ سنا، تو یہ سن کر آپ نے مکتب سے بھاگ گئے اور پھر کبھی مکتب میں دوبارہ نہیں آئے۔ پیارے دوستو، قضائے قدرت کے پہلوؤں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک اور استاد، جیسا کہ میں نے بتایا، شیخ سعد اللہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ جب آپ چھوٹے تھے تو حضرت بلول چنیوٹی آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ مسجد میں درس لے رہے تھے۔ حضرت بلول چنیوٹی نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ وہ قطب زماں تھے۔ پیارے دوستو، قطب زماں سے مراد یہ کہ وہ ولی جو کسی زمانے میں جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو۔ پیارے دوستو، حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے حضرت بلول تشریف لائے، اور ان کو یہ حکم ملا کہ وہ لاہور جا کر حضرت حسین کو تعلیم دیں۔ حضرت بلول مسجد میں داخل ہوئے، تب انہوں نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے سے وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے پانی لا کر وضو کروایا۔ تب حضرت بلول نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کے حق میں دعا یہ کی کہ اس بچے پر اپنا فضل و کرم فرما اور اس کو عرفان کی دولت سے مالا مال کر دے اور اپنا سچا عاشق بنا۔ جب رمضان المبارک قریب آیا، تب حضرت بلول نے حافظ محمد ابو بکر سے کہا کہ ماہ رمضان قریب ہے، اس سال ماہ رمضان حضرت شیخ محمد حسین قرآن سنائیں گے۔ انہوں نے آپ محمد حسین سے شیخ حسین کا نام لیا۔ یہاں جب آپ کو قرآن سنانے کے لیے کہا گیا، تب آپ نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو صرف 6 یا 7 پارے حفظ ہیں، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ پھر حضرت بلول نے فرمایا،
فکر کی کوئی بات نہیں، تم ضرور قرآن سناؤ گے۔ پھر حضرت بلول نے حکم دیا دریا سے پانی لاؤ، مگر وہاں ایک بات کا خیال رکھنا، جو بزرگ آپ کو دریا کے کنارے پر ملیں ان کی ہدایت پر عمل کرنا۔ آپ دریا پر پانی لینے کے لیے گئے، پھر وہاں پر ایک بزرگ ملے، انہوں نے آپ سے کہا لوٹے کا پانی میرے ہاتھ پر ڈالیں۔ آپ نے فوراً پانی ڈالا، پھر بزرگ نے خوش ہو کر آپ کے منہ پر پانی سے چھٹے مارے، پھر ان چھٹوں کے اثر سے آپ نے اس رمضان المبارک پورا قرآن سنایا، اور حضرت بلول نے آپ کو مسجد کا امام مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت مادھو لال حسین شاہ نے حضرت بلول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے بیعت کے بعد آپ کو حلقہ خلافت سے عطا کیا، پھر خلافت لینے کے بعد آپ نے رخصت ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت بلول نے آپ کو یہ ہدایت کی پیارے دوستو کہ آپ ہر روز داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار انور پر باقاعدگی سے حاضری دیں گے، اور اسی طرح ہی ہوا۔ آپ عشاء کی نماز روز وہاں پڑھتے اور اپنے دل کو سکون ملتا۔ آپ نے 12 سال تک یہ خدمت کی۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں کہ آپ کی زندگی میں جب یہ واقعہ ہوا، شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملامت سے تعلق رکھتے تھے پیارے دوستو، اور کراماتی صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ وہ اس عہد کے نمائندے تھے جب شہنشاہ اکبر ہندوستان کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان اور ادب میں کافی کی صفت کے موجد وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر اور فراق کی کیفیت کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے ایک بڑی مشہور کافی پیارے دوستو یوں رکھی، مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں کہ آپ کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار یوں ہوتا ہے پیارے دوستو۔ اسی طرح شاہ حسین اور مادھو اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملاقات کچھ یوں ہوئی۔ مادھو لال ایک برہمن زادے تھے۔ ان دونوں افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگی، گویا وہ دونوں یکجاں ہو گئے۔ قربت یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا، ان کی زندگی میں بہت سی بدگمانیاں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ پیارے دوستو، ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے حاسدین کے لیے نزدیک قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مظہر تھا، جبکہ جان سبحان ان دونوں افراد کے درمیان میں تعلق کی اس ناقابل صبر کشش کو عشق قرار دیتے ہیں پیارے دوستو۔ اسی طرح پنجابی تاریخ دان شفیق عاقل مادھو اور شاہ حسین کی اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں پیارے دوستو، اور اس تعلق کو بیان کر کے زبان اور بیان کے وہی پرانے اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر مرد اور عورت کے تعلق کو بیان کر کے اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مادھو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادھو بھی ان کو چاہتے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادھو سے کسی صورت جدا ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے پیارے دوستو۔ ادب کے میدان میں اکبر اعظم کا دور بڑے بڑے مبلغین کے لیے مشہور تھا۔ چنانچہ حسین کے ہم اثر ایک طرف فلسفی، نظری اور خانہ خانہ تھے تو دوسری طرف ہیر رانجھا کے پہلے پنجابی شاعر دامودر بھی تھے۔ بندگی اور بھکتی ادب میں بھی محترم نام لیا جاتا ہے، لیکن ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بات پیارے دوستو
کہ شاہ حسین نے مرکزی حکومت سے دور رہ کر بھی ادب کے میدان میں اپنا ممتاز مقام پیدا کیا۔ چنانچہ مختصراً یہ کہ بہترین قرار پائے۔ پیارے دوستو، پنجابی میں وہ کافی کی صفت کے موجد تھے۔ پنجابی کے وہ بہت بڑے شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیت کے اظہار کے لیے عورت کی پر تاثیر زبان استعمال کی۔ سب سے پہلے داستان ہی رانجھا کو بطور عشق حقیقی کی مثال اپنے شعری کلام میں سمویا۔ پیارے دوستو، آپ کا پیشہ کیونکہ کپڑا بنانے کا تھا اور جلاہے تھے تو اس کے اشیاء استعمال آلات کو مثلاً چرخہ، سوت، تانا بانا وغیرہ کو صوفیانہ اور روحانی معنی پہنائے۔ ان کے بعد پنجابی کے لیے یہ لازمی ہو گیا۔ پنجابی کو اپنے ایسے شاعر ملے پیارے دوستو جنہوں نے آ کر حضرت شاہ حسین کی لیگسی کو آگے بڑھایا۔ پیارے دوستو، میں اسی طرح ایک مثال، ایک واقعہ بزرگان دین کا آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کیونکہ اس زمانے میں اکبر اپنا دین الہی شروع کر چکا تھا اور دین اکبری میں وہ سب کو پکڑتا تھا، آپ اس کے شدید مخالف تھے، بہت زیادہ مخالف تھے۔ آپ عشق حقیقی اللہ کی ذات کو ہی کہتے تھے اور انہی سے پیار کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، ایک دفعہ وہاں کا جو پولیس کا انچارج تھا وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو گرفتار کرنا چاہا۔ اس نے ہتھ کڑی نکالی اور وہ آپ کو پہنانا چاہیے۔ لوگ آگے آئے لیکن آپ نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنا شوق پورا کر لینے دو۔ اس نے دو مضبوط سپاہیوں کو آگے کیا لیکن وہ بھی اللہ کے حکم میں گر گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ غصے میں آ کر اس بڑے نے، پولیس والے نے آ کر آپ کو ہتھ کڑی پہنانی چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ اس کی ہتھ کڑی پہنانے کی آرزو ہی رہی۔ جب اس نے ہتھ کڑی پہنائی تو پیارے دوستوں، وہ کماندان کیونکہ ایک ہندو تھا، اس نے کوشش پوری کی۔ وہ جب بھی ہتھ کڑی پہناتا تو وہ موم کی طرح پگھل جاتی۔ اسی طرح آپ نے اس کو پھر سمجھایا کہ باز آ جاؤ، اللہ کے حکم سے باز آ جاؤ، میں تو ایک فقیر ہوں۔ لیکن وہ شخص اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ آپ نے اس کو پھر کہا کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ پھر باز نہ آیا۔ تو آپ نے کہا اپنا شوق پورا کر لے۔ تو دوسری دفعہ پھر جب اس نے ہتھ کڑی پہنانے کی کوشش کی اس سے مضبوط، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے موم کی طرح پیارے دوستوں پگھل گئی۔ آپ نے پھر جلال میں آ کر اس کو کہا، اے کماندار، تیرا دل بالکل کالا، تو نہیں جانتا تو کیا کر رہا ہے طاقت کے نشے میں۔ جا، اب جو بھی تو دوبارہ کچھ کرے تو اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ نے یہ کہا لیکن وہ پھر آگے بڑھا۔ تو آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی اور اس کو کہا کہ اب تو دوزخ میں جائے گا اور تیری موت سب کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ تیری کمر میں ایک سوا کھبے گا اور تو دنیا کے لیے نشان عبرت ہوگا۔ ہوا بھی کچھ اس طرح، آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ہوا بھی کچھ اسی طرح پیارے دوستو کہ جب وہ واپس گیا تو اکبر کو یہ بات معلوم ہوئی۔ اس نے سر عام اس کماندار کو پھانسی پہ لٹکانے اور اس کی کمر میں ایک نوکدار دھار مارنے کا حکم دے دیا اور سب کے لیے مثال ہوئی۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں کہ حضرت مادھو لال حسین شاہ سرکار لاہور میں برساں برس دھمال اور رقص اور سرور کی محفلیں آباد کرنے کے بعد یہ درویش 1599
सने ईस्वी 62 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी कब्र और मज़ार लाहौर के शालामार बाग के करीब भगवानपुरा में वाक़ है। हर साल मेला चरागा के मौके पर उनका उर्स मनाया जाता है। माधु उनके बाद 48 साल तक जिंदा रहे। उन्होंने शाह हुसैन के बराबर में एक मकबरे में दफनाया गया। ये मज़ार आज तक अकीदतमंदों का बहुत बड़ा तादाद यहाँ पे झुमट रहती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ जुदा ना हो सकने वाले दो ऐसे आशिकों की कब्रें हैं जो मरने के बाद भी उसी तरह हैं जैसे ज़िंदगी में थे। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अपने भाई आतिफ से अगर कोई गलती कुताही हो तो माफ़ फरमाइएगा और अपनी फेसबुक और आईडीज़ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपने भाई आतिफ को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।